اللہ تعالی ہمارے آنے کو، بیٹھنے کو، کہنے سننے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ جمعہ کے دن اللہ تعالی کی طرف سے لیے ہوئے ہوتی ہے۔ سمندر کے اندر کئی خزانے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح قرآن کریم کی ایک ایک آیت کے اندر کئی مضامین ہوتے ہیں۔ بلکہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی ایک ایک آیت کو سمجھانے کے لیے یہ سمندر کی مثال بھی ناکافی ہے، کیونکہ سمندر میں کتنی نعمتیں ہیں، بہت نعمتیں ہیں، قسم قسم کی مچھلیاں ہیں، مچھلیوں کی کتنی قسمیں وہ آج تک تحقیق جاری ہے۔ وہ جو تحقیق کرنے والے ہیں، اندر جا کر معلومات کرنے والے ہیں، ان کو ہر آنے والے دن نئے نئے چیزوں کا انکشاف ہو رہا ہے جو پہلے معلوم نہیں تھی۔ اب وہ اپنی ریسرچ کے ذریعے وہاں تک پہنچ رہے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اور بھی بہت سارے خزانے ابھی اب تک نہیں گئے ہم۔ تو ابھی جتنی چیزیں ہمیں معلوم ہو سکی ہیں، اوپر سے تو سمندر سادی نظر آتی ہے، لیکن اندر خزانے ہیں، مچھلیوں قسم قسم کے، طرح طرح کی مچھلیاں ہیں، سیپی ہوتی ہے سمندر میں، اور پھر موتی ہے، عنبر ہے، پتہ نہیں کتنے کیسے کیسے خزانے ہیں۔ بالکل اسی طرح قرآن کریم کی ایک ایک آیت ایک ایک سمندر کی طرح ہے۔ قرآن کریم کی ایک ایک آیت ایک ایک سمندر کی طرح ہے۔ ایک مضمون ہوتا ہے ایک آیت میں، لیکن اس کے ضمن میں کئی مضامین آ جاتے ہیں۔ کوئی امت کے لیے وہ حکم ہوتا ہے۔ تو بہرحال میں نے خطبے میں قرآن کریم کی چند آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ احزاب کی چند آیتیں۔ انشاءاللہ میں تو کوئی مفسر نہیں ہوں، کوئی بڑا عالم نہیں کہ میں اس کی تفسیر بیان کروں، لیکن ہم نے اپنے اساتذہ سے جو سیکھا، جو پڑھا، ہم نے جو علم حاصل کیا، اس آیت کی روشنی میں انشاءاللہ ہم آج اپنے اس آیت کے نور میں اپنے دلوں کو منور کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ سورہ احزاب کی یہ آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله التي خلت من قبل وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا۔ یہاں سے پوری آیت ہے۔ اس آیت کا تعلق ہے ایک واقعے سے۔ جب سرور کونین، شافع محشر، ساقی کوثر، جناب آقا، سب کہہ دیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح فرمائے امی جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں، بیویاں ہیں، پوری امت کے لیے وہ کیا ہیں؟ ماں ہیں۔ تو امی جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کون تھی؟ امی جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ مکے کی سب سے ذہین عورت تھی، مکہ مکرمہ کی سب سے ذہین عورت تھی اور سب سے خوبصورت تھی۔ وہ تاجر تھی، تجارت کرتی تھی، لیکن ایسا نہیں جیسے آج کل ہوتا ہے، بلکہ وہ گھر میں بیٹھ کر تجارت کرتی تھی، بڑی شریف خاتون تھی۔ اور اس زمانے میں ان کا ملینوں کا جو ہے وہ تجارت تھا، سرمایہ تھا، کاروبار تھا، کروڑوں۔ بہرحال لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی ذہانت عطا فرمائی تھی، آج کل بہت سے مردوں کو بھی ویسی ذہانت نہیں ہوتی جیسی ذہانت اللہ تعالیٰ نے امی جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی تھی۔ اپنا پورا بزنس، اپنا پورا کاروبار، پوری تجارت گھر میں بیٹھ کر ہینڈل کرتی تھی، گھر میں بیٹھ کر سرمایہ لگاتی، تجارت کرنے والوں کو، کاروبار کرنے والوں کو اپنا سرمایہ دیتی تھی، وہ جاتے کاروبار کرتے، تجارت کرتے، پھر جو ہے لا کر دیتے، تو پورا حساب رکھتی تھی، اور پھر جو پرسنٹ نفع میں
شریک مطلب جتنا طے ہوتا تھا ان کا حصہ ان کو دے دیتی تھی۔ تو بہرحال پورے مکہ مکرمہ میں سب سے دولت مند اور سب سے معزز اور شریف گھرانے سے تھی، اور ان کی عمر اس وقت ہو رہی تھی 40 سال، لیکن اس کے باوجود عمر ہونے کے باوجود ان کے حسن میں، ان کے رعنائی میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ تو چونکہ مالدار تھیں تو عرب کے جو بڑے بڑے مالدار تاجر تھے، بڑے بڑے سردار تھے، یہ بیوہ تھی، 2 مرتبہ بیوہ ہو گئی، تو ان کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ خدیجہ ہماری نکاح میں آ جائے، یعنی حضرت خدیجہ سے نکاح کرنے کی ہر مالدار کو خواہش ہوتی تھی۔ لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نکاح ہوا، شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوہ ہو گئی، پھر کچھ دنوں کے بعد دوسرا نکاح ہوا، تو اتفاق سے اللہ کا کرنا ایسا تھا کہ دوسرے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب جب بیوہ ہوئی تو پھر نکاح کی خواہش ختم ہو گئی۔ اب اتنے بڑے بڑے رشتے آتے تھے تو امی جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار کر دیتی تھیں کہ مجھے نکاح کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انکار کر دیتی تھی۔ اس وقت کی میں بات بتا رہا ہوں آپ کو، یہ ذرا پس منظر سمجھنا ضروری ہے، یہ ذرا اس آیت کو سمجھنے کے لیے یہ بیک گراؤنڈ ذرا معلوم ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو امی جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار کر رہی تھی، اور ماحول اس وقت، یہ نبوت کے بہت پہلے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس وقت ماحول ایسا تھا، کفر و شرک، بت پرستی عام تھی، لیکن گنے چنے چند لوگ تھے جن کے دلوں میں شرک سے نفرت تھی۔ جن کے دلوں میں کس سے نفرت تھی؟ شرک سے۔ ایک خالق کو، ایک معبود کی عبادت کرنے کو، ایک رب ایک ہے، یہ ان کے دلوں میں کہیں نہ کہیں تھا، اس لیے شرک سے ان کو نفرت تھی۔ وہ اس ماحول میں بڑی گٹھن کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے مکے میں، بہت گنے چنے چند لوگ تھے وہ، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا تھے، اور اسی طرح ورقہ بن نوفل جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی بھائی ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، لیکن بہت بوڑھے ہو چکے تھے، ان کو بھی شرک سے بہت نفرت تھی۔ اور جن لوگوں کو شرک سے نفرت تھی، پورا ماحول شرک کا تھا، تو بہت سے ایسے بھی تھے جو مکہ ہی چھوڑ کر چلے گئے، اور بہت سے ایسے تھے جو ایک خدا کی تلاش میں نصرانیت مذہب کو اختیار کر لیے، عیسائیت کو اختیار کر لیے، لیکن ان کی کتابوں میں بھی بہت سی ملاوٹیں ہو چکی تھیں، محفوظ نہیں تھا۔ یہ جو ورقہ بن نوفل تھے، یہ آسمانی کتابوں کے عالم تھے۔ انہوں نے آسمانی جو کتابیں تھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی، حضرت زبور جو کتاب ہے وہ کتاب، حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہونے والی جو کتاب تھی، ان ساری کتابوں کا جو علم تھا وہ علم یہ حاصل کیے ہوئے تھے، اور عالموں سے، بڑے بڑے جو عالم تھے ان کی صحبت میں، اور پھر ان کے پاس جا کر انہوں نے آسمانی علوم جو حاصل کیے ہوئے تھے، بہرحال علم والے تھے۔ ان کو مکے کے اس ماحول سے سخت گٹھن ہوتی تھی، اور بڑی تکلیف سے وہ زندگی گزار رہے تھے۔ ورقہ بن نوفل کے پاس ان کے جو دوست احباب ہیں وہ جب آتے ان کے پاس، چھوٹی سی مجلس ہوتی، ان کو یہ اپنے علم کی باتیں بتاتے، اور بتاتے دنیا کا نظام ایسے نہیں چلے گا۔ بہرحال ادھر امی جان حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی عمر کیا ہے؟ 40 سال، اور یہ مکے کی خاندان، معزز خاندان سے ہیں، شریف خاندان سے ہیں، پاک دامن ہیں، بیوہ ہیں، اور اتنی ذہین کہ سارے تاجر ان کے سامنے فیل ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عمر ہونے کے باوجود بھی ان کے حسن میں، ان کی رعنائی میں کوئی کمی نہیں کی تھی،
بڑے بڑے مالداروں کے رشتے آتے لیکن ہر رشتے کا انکار کر دیتی تھی۔ ان کے دل میں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں یہ تھا، یہ بات آتی تھی ان کے دل میں، ان کے ذہن میں، کہ دنیا کا نظام ایسے کیسے چلے گا۔ وہ حالات دیکھتی تھی نا، دنیا کا نظام ایسے کیسے چلے گا، جنگل راج ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جسے جب موقع ملتا ہے وہ کمزوروں پر ظلم کرتا ہے۔ دنیا کا نظام تو ایسے نہیں چلے گا۔ ایک گڑھن، ایک کٹھن، ایک فکر ان کے دل میں ہوتی تھی، ایک تکلیف ہوتی تھی، اور اس تکلیف کا ذکر وہ اپنے بھائی جو کہ آسمانی کتابوں کے عالم تھے اور بہت بزرگ بھی ہو چکے تھے، وہ اپنے بھائی کے پاس، ان کے پاس جاتی تھی، کیونکہ انہیں محسوس ہوتا تھا کہ یہ سچے ہیں اور پھر ان کی باتیں اچھی ہیں، تو ان کے پاس جاتی تھیں اور جا کر تذکرہ کرتی تھی کہ بھائی ایسا ایسا ماحول ہے، لوگوں میں جو ہے اتنے جو ہے برائیاں عام ہو چکی ہیں، اور پھر اس طرح پتہ نہیں کتنے لوگوں کو لوگ جو ہے رب مان رہے ہیں۔ توحید بالکل ختم، اصلی دین بالکل ختم ہو چکا تھا سمجھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا جو تھے وہ بھی توحید پرست تھے۔ بھئی ہمارے نبی ابھی اس وقت ان کی عمر 22-23 سال ہے، میں اس وقت کی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ اصلی دین بالکل ختم ہو چکا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا خود مکہ چھوڑ کر چلے گئے تھے، بت پرستی سے، شرک سے بیزار ہو کر، اس ماحول سے بیزار ہو کر جاتے ہوئے انہوں نے اشعار پڑھے تھے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں ایک کو رب مانوں یا ہزاروں کو رب مانوں، یہ کیسے تم تقسیم کر رہے ہو۔ اور پھر انہوں نے یہ اشعار پڑھے تھے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں ایک وقت آئے گا ہر عقل رکھنے والا، سمجھ بوجھ رکھنے والا یہ کام کرے گا، وہ سب کو چھوڑ کر ایک رب کو مانے گا۔ یہ اشعار تھے ان کے، آج بھی کتابوں میں موجود ہیں۔ تو کچھ گنے چنے لوگ تھے جن کو شرک بالکل پسند نہیں تھا، شرک سے بالکل نفرت تھی۔ تو ورقہ بن نوفل کے پاس امی جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ دنیا کا نظام ایسے کیسے چلے گا، ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، جھوٹ عام ہو چکا ہے، دھوکہ، کمزوروں پر ظلم کرنا، یتیموں کے مال کو کھا جانا، دنیا کا نظام کیسے چلے گا، لوگ کیسے زندگی کریں گے۔ تو ان کے جو بھائی تھے ورقہ بن نوفل، وہ لوگوں کو تو پہلے سے ہی سمجھا رہے تھے، اب جب بہن کے اس بے قراری کو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے تسلی دی بہن کو کہ بہن مجھے جتنا نالج ہے، میں نے آسمانی کتابوں کو جتنا پڑھا ہے اور پھر علم والوں سے جتنا علم حاصل کیا ہے، اس کے تجربے میں، اس کی روشنی میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا کا نظام ایسے نہیں چلے گا، بہت جلد دنیا کا نظام بدلنے والا ہے، بہت جلد دنیا کا نظام بدلنے والا۔ تسلی کی بات بھی کرتے تھے، جیسے ایک آدمی ہو جس کو دن کے اجالے کا علم ہی نہیں، رات کو اندھیرے میں جب بہت اندھیرا ہو گیا، اس وقت وہ اندھیرے کو دیکھ کر حیران پریشان ہو رہا ہے کہ اتنا اندھیرا، اتنے اندھیرے میں زندگی کیسے ہوگی، سفر کیسے کریں گے، یہاں وہاں کیسے جائیں گے، کاروبار کیسے کریں گے، زندگی تو مشکل۔ اب اس کو کوئی سمجھدار یہ سمجھائے کہ یہ رات کے اندھیرے کا پھیل جانا اس بات کی علامت ہے کہ صبح ہونے والی ہے، اجالا آنے والا ہے، تو اس کو کتنی تسلی ہوگی۔ ایسے ورقہ بن نوفل ان کو بتائے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ میں نے جو آسمانی کتابوں سے علم حاصل کیا ہے اس کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ دنیا کا نظام بدلنے والا ہے، اور آخری نبی جو پیدا ہوں گے وہ مکہ مکرمہ میں ہی ہوں گے، وہ پیدا ہو چکے ہیں، میرا گمان یہ ہے کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں۔ یہ کون بتا رہے ہیں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی ورقہ بن نوفل۔ تو امی جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو
ان کی ان باتوں سے بڑی تسلی ہوئی اور ایک تمنا دل میں ہوئی کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں، یعنی اب یہ سعادت نہیں رہی کہ میں اس نبی کی ماں بنوں کیونکہ وہ تو پیدا ہو چکے ہیں، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ میں اس نبی کی نوکرانی بنوں، میں اس نبی کی خادمہ بنوں، میری زندگی اس نبی کی خدمت میں گزر جائے۔ اور خدمت میں کیسی گزرے گی؟ یہ کہ میں ان کے نکاح میں آ جاؤں، میں ان کے نکاح میں آ جاؤں تو ان کی جو ہے، اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نگاہیں مکے میں تلاش کرنے لگی کہ وہ کون ہیں جو نبی ہو سکتے ہیں، وہ کون ہیں جو نبی ہو سکتے ہیں۔ اب مکے کا ماحول کیا؟ شراب عام ہے، ناچ گانا عام ہے، برائیاں عام ہیں، اور شراب تو ایسے پیتے تھے جیسے ہم لوگ چائے کافی پیتے ہیں، چائے نہیں پیتے تو کافی پیتے، کافی بھی نہیں پیتے تو دوسرا کچھ اور پیتے، شربت پیتے، جوس پیتے، جیسے جوس چائے وغیرہ پینے والے کو عیب کوئی عیب کی نظر سے دیکھتا ہے؟ نہیں دیکھتا نا۔ اسی طرح مکے کا ماحول ایسا تھا کہ برائی ان کے نگاہوں میں کوئی عیب نہیں، اسے عیب کی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے۔ دھوکہ دے کر مال کمانے والے کو مالدار ہو گیا تو اسے فخر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ آج بھی ویسا ہے کیا؟ حلال حرام کی تمیز کیے بغیر بھی مالدار ہو گیا تو بھی لوگ اس کی عزت کر رہے ہیں، ایسا ہے کہ آج بھی؟ یا لوگ دیکھتے ہیں کہ انہیں جو مالدار ہوا ہے اس کی جو کمائی ہے وہ حلال ہے یا نہیں ہے؟ کہیں بھائیوں کا حق دبا کے مالدار تو نہیں ہو گیا، کہیں غریبوں کا حق دبا کے مالدار تو نہیں ہوا، کہیں دھوکہ دے کر مالدار تو نہیں ہوا، جھوٹ بول کر مالدار تو نہیں ہوا، نقلی دستاویز پیش کر کے جاب حاصل تو نہیں کر لیا؟ وہ زمانے میں ایسا تھا، برائی بولے تو عیب نہیں سمجھتے تھے، برائی کے ذریعے بڑا ہوگا تو بھی اسے بڑی عزت دیتے تھے۔ بہرحال پورے مکے میں ظلم عام تھا، شراب عام تھا، ناچ گانا عام تھا، اور گناہ کو عیب نہیں سمجھتے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ آج کل ہمارے دلوں سے بھی گناہوں کی نفرت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ بچپن میں ہمارے پورے محلے میں کون تو بھی سنگے کو سود کا کاروبار کر رہا کر کو بولے تو اس سے خود شرم آتی تھی، سود کے کاروبار کرنے والے کو، انہیں چھپڑے چھپڑے پھرتا تھا، انہیں خود کیا کرتا تھا؟ چھپڑے، کیوں تو اسے معلوم ہے میں کر رہا ہوں سو کام غلط پہ کر کو بول کو۔ آج کیا تو بھی ہے ویسا؟ آج کیا تو بھی ہے کیا؟ بولو سنگے کو جانے شرما رہی، لون لینے شرما رہی، پورا حلال ہو گئے۔ صحیح ہے، اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو ہمیں کیا کر لیں؟ اللہ حفاظت فرمائے۔ جس طرح آج موبائل اگر کسی کے پاس ہے، میرے پاس موبائل ہے، تمہیں دیکھ کو کیا تمہیں عیب سمجھتی ہیں کیا؟ نہیں نا، کیا ہوا مفتی صاحب کے پاس نہیں، عیب نہیں سمجھتے۔ موبائل ایک عام ضرورت ہو گیا نا، ہر کسی کے پاس ہوتے، سوچے کس کے پاس بھی دیکھ کو ہم نہ تعجب نہیں ہوتا، کیوں بولے تو ضرورت ہے۔ ایسا وہ زمانے میں جھوٹ بولے تو عیب نہیں سمجھتے تھے، دھوکہ دیے تو عیب نہیں سمجھتے تھے، شراب پیے تو عیب نہیں سمجھتے تھے۔ ایسے ماحول میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نگاہیں تلاش کر رہی تھیں، کیونکہ ان کے بھائی نے بتایا تھا کہ وہ آخری نبی آ چکے ہیں۔ اب ان کی تمنا یہ تھی کہ وہ آخری نبی کون ہیں، میں ان کو تلاش کروں اور ان کے نکاح میں آ جاؤں۔ ادھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی؟ 22-23 سال، بالکل جوان ہو چکے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا تو بہت پہلے ہی ولادت سے پہلے ہی ابا کا انتقال ہو چکا تھا، 6 سال کی عمر تھی، امی کا انتقال ہو گیا، دادا کا انتقال ہو گیا، چچا ابو طالب تھے ان کی پرورش میں۔ بہرحال تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو شروع سے ہی یتیم تھے، اسی لیے آمینہ کے لال، در یتیم، یہ سب القاب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اس وقت بکریاں چراتے تھے. کیا کرتے تھے؟ لوگوں کی بکریاں چراتے تھے اور پھر اس کی اجرت لیتے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی پوری زندگی میں کسی کے لیے بوجھ نہیں بنے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی کے لیے کیا نہیں بنے؟ بوجھ نہیں بنے. سب کہتے ہیں حلیمہ سعدیہ جو طائف سے بنو سعد قبیلے سے آئی تھیں بچوں کو لے جانے کے لیے، حلیمہ سعدیہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا. لیکن تاریخ پر آپ غور کر کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے دودھ کیا پلایا، بلکہ پیارے نبی نے ان سب گھر والوں کو دودھ پلایا. جب آئی تھی تو کیسا تھا؟ وہ جس جانور پر سوار ہو کر آئی تھی وہ جانور اتنا دبلا، اتنا کمزور کہ وہ چل نہیں پاتا تھا. پورا قافلہ سامنے جا کر رک جاتا تھا کہ حلیمہ ابھی آئی نہیں، رک رک کے انتظار کرنا پڑتا تھا. وہ آہستہ 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 آتی اور پھر قافلے والے تھوڑی دیر آرام کرتے، پھر چلتے، پھر یہ پیچھے ہو جاتی. اس طرح طائف سے مکہ پہنچی تھی. ایک اونٹنی پر ان کے سامان، ان کے شوہر تو پیدل آ رہے تھے، ساتھ میں گود میں ان کا اپنا بچہ تھا، دودھ پیتا بچہ تھا. اب جب آئی تو پہلے ہی عورتیں آ کے سارے بچوں کو لے چکی تھیں. اب یہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آمینہ کا لال، در یتیم حضرت حلیمہ کے سعدیہ پہلے تو ڈر رہی تھی کہ کہیں میرے شوہر ناراض نہ ہو جائیں کہ یتیم بچے کو لے کر آ گئی، کیا معاوضہ ملے گا؟ اس بچے کو تم دودھ پلاؤ گی، ان کے ابا ہی نہیں ہے، کیا اجرت ملے گی، کیا معاوضہ ملے گا؟ وہ ڈر رہی تھی. لیکن جیسے ہی وہاں انہوں نے گود میں اس بچے کو لی، دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی گود میں لی ہیں، ادھر ان کے شوہر نے دیکھا باہر جو اونٹنی بندھی ہوئی ان کی کمزور دبلی پتلی، اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں. جیسے ہی یہ خیمے کو پہنچی، ان کے شوہر نے کہا کہ بیگم دیکھو اونٹنی کے تھن دودھ سے بھرے ہیں. بھوکے تھے، ان کا جو اپنا بچہ تھا اس کو دودھ نصیب نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ماں خود پیٹ بھر کر کھائے گی تو بچے کو دودھ ملے گی نا، بچے کو دودھ نصیب ہوگا. تو ان کے شوہر نے کہا برتن دو، میں دودھ دو نکھار لوں. تو برتن دی تو انہوں نے دودھ جو دوہا، حضرت حلیمہ فرماتی ہیں بہت دنوں کے بعد میں نے پیٹ بھر کر دودھ پی، میرے شوہر نے پیٹ بھر کر دودھ پی. اتنا دودھ آیا. جو حلیمہ ڈر رہی تھی کہ شوہر شاید ڈانٹیں گے کہ یتیم کو کیوں لے آئی، حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میرے شوہر کی زبان سے یہ نکلا کہ یہ اس بچے کی برکت ہے. بہرحال جب وہ اپنے سواری پر، جانور پر سوار ہوئے، قافلہ نکل چکا تھا. ان کے چکر میں پھر ہم لیٹ ہو جائیں گے، پورا قافلہ نکل چکا تھا. اب جب یہ آخر میں نکلے یہاں سے مکہ مکرمہ سے، تو وہ جانور جو دبلا پتلا کمزور سواری کے قابل نہیں تھا، وہ ایسا طاقتور ہوا کہ پورے قافلے کو اوورٹیک کرتے ہوئے آگے. قافلے میں چیمیگویاں ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے، قافلے کی عورتیں کہہ رہی ہیں شاید حلیمہ کو جنہوں نے بچہ دیا انہوں نے ان کی سواری بدل دی، انہوں نے اچھی سواری دے دی. حلیمہ کہنے لگی نہیں نہیں، یہ میری پرانی ہی سواری ہے، دیکھو دیکھو یہ وہی جانور ہے، اس کے نشان دیکھو، اس کے پیر دیکھو، اس کا قد دیکھو، وہی ہے، بس یہ اس بچے کی برکت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں آئے تو وہ گھر کی پوری پرورش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہوئی. جہاں بکریاں چرانے جاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی جو بہن تھی ان کے ساتھ جاتے تھے. جب
بکریاں چر کر آتی تھی، گاؤں والوں کی بکریاں، ریگستان ہے، گھاس نصیب نہیں ہوتا تو تھنے خشک ہوتی، لیکن حلیمہ سعدیہ کی بکریوں کے تھنوں میں اتنا دودھ ہوتا کہ پورے گھر والے پیتے اور پھر محلے والوں میں بھی تقسیم کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پیارے نبی کو حضرت حلیمہ سعدیہ نے کیا دودھ پلایا، بلکہ پیارے نبی نے خود پورے طائف والوں کو دودھ پلایا۔ بہرحال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر کبھی بھی بوجھ نہیں بنے۔ آج کل بہت سے نوجوانوں کی خواہش کیا ہوتی ہے بولے تو بیٹھے بیٹھے انکم ہونا، کیا ہونا، ہاتھا ہلانا نہیں، پاواں ہلانا نہیں، پسینہ نہیں آنا، بیٹھے بیٹھے انکم۔ ویسا کیا تو بھی تمہیں پیش کر ڈالے تو ان کے سامنے فوراً انویسٹ کرنے تیار، بعد میں بیٹھے بیٹھے روتے رہتے ہیں، کیا بولے تو پورا چلے گا بولتے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بوجھ نہیں بنے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجرت پر لوگوں کے بکریاں چراتے تھے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود 22-23 سال کی عمر ہے، چچا کی حالت خستہ ہے، مالی اعتبار سے بہت کمزور ہیں چچا ابو طالب۔ تو دوسرے جو چچا تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیے کہ چچا ابو طالب کی حالت بہت کمزور ہے، مالی حالت بہت کمزور ہے، کیوں نہ ان کے بچوں کی پرورش کی ذمہ داری ہم لے لیں، کیونکہ ان کا انکم نہیں ہے، گھر میں حالات ہیں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بیٹے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیے اپنی پرورش میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے بیٹے حضرت علی جو دوسرے بیٹے تھے ان کو اپنی پرورش میں لے لیے، یعنی اپنی تربیت میں ان کا خرچہ پورا حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاتے تھے۔ کتنی عمر اللہ کے نبی کی؟ 22-23 سال۔ ادھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہیں ڈھونڈ رہی ہیں کہ یہ پورے مکے میں جو ناچنے والے، گانے والے، فسق و فجور کرنے والے، پلانے والے، پینے والے، یہ تو نہیں ہو سکتے آخری نبی، کیونکہ نبی جو ہوگا وہ بچپن سے ہی پاک ہوگا، محفوظ ہوگا، ہر برائی سے دور ہوگا۔ ان کی نگاہیں تلاش کر رہی تھی، اور ایسے ماحول میں پورے مکے میں اگر صادق کسی کو کہا جاتا تھا تو وہ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر امین کسی کو کہا جاتا تھا تو وہ میرے نبی حضرت، کیونکہ مکے والوں نے پوری زندگی میں کبھی پیارے نبی کی زبان سے کوئی غلط بات سنی نہیں، گالی تو دور کی بات، جھوٹ تو دور کی بات، کوئی غلط بات نہیں سنی تھی۔ کبھی آپ نے کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، کبھی آپ نے کسی کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کی۔ تو ایسے ماحول میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ امین اور صادق کہہ کر پکارتے تھے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہیں رکی پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ہاں یہی آخری نبی ہو سکتے ہیں، یہی آخری محمد۔ اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام لوگ پکارتے تھے صرف محمد کہہ کر، تو یہ جو محمد ہیں یہی صلی اللہ علیہ وسلم یہی آخری نبی ہو سکتے ہیں، تو ان سے نکاح کرنا ہے۔ اب ان سے نکاح کا فیصلہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، یہ بغیر جانچے، بغیر جو ہے امتحان کے اتنا بڑا فیصلہ لے لینا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ درخواستیں لے کر جاتے تھے کہ آپ اپنا مال ہمیں دیجئے، ہم تجارت کر کے لا کے آپ کو دیں گے، ہم کاروبار کر کے آپ کو لا کر دیں گے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف مالدار نہیں تھی، ذہین بھی تھی۔ وہ کسی اناڑی کو، بھئی کوئی اناڑی کو اپنا مال تھوڑی دے دیتا ہے کہ جاؤ بزنس کرو۔ حضرت خدیجہ معلوم کرتی تھی کہ ان کا کتنے سال کا تجربہ ہے، ان کے کتنے سال کا تجربہ ہے، کتنے سال سے یہ کاروبار میں ہیں، کتنے سال سے یہ تجارت کر رہے ہیں، کن کن تجارت میں یہ ماہر ہیں، ساری چیزیں معلوم کر کے بعد میں ہی ان کو جتنا سرمایہ دینا اتنا دیتی تھی۔ لیکن یہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتی ہیں کہ میں اپنا سرمایہ آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، آپ تجارت کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تجارت کا شوق تھا، لیکن تجارت کے لیے
پونجی کی ضرورت ہے، سرمایہ کی ضرورت ہے، اور سرمایہ تو نہیں تھا۔ حضرت خدیجہ نے درخواست کی، ریکویسٹ کی کہ میں جو ہے اپنا سرمایہ آپ کو دینے کے لیے تیار، آپ کاروبار کیجئے، آپ تجارت کیجئے۔ اور دل میں ڈر تھا کہ کہیں پیارے نبی یہ نہ کہہ دے کہ نہیں میں جو کرتا ہوں اس میں میرا گزارا ہے، مجھے تجارت کی ضرورت نہیں، کہیں انکار نہ کر دیں، یہ ڈر بھی تھا۔ بہرحال جب انہوں نے پیشکش کی، اور پھر اسی لیے انہوں نے یہ پیشکش بھی کی میں جتنا نفع دوسروں کو دیتی ہوں اس سے ڈبل نفع آپ کو دوں گی، آپ میرا مال لے جا کر تجارت۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ اللہ کی طرف سے موقع ہے، تو اللہ کے نبی مان گئے، ٹھیک ہے۔ اور تجارت کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر جب جانے لگے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک غلام کو ساتھ میں کر دیا کہ آپ یہ غلام ہے ہمارا، آپ کے ساتھ رہے گا، بس آپ کے ہاتھ مطلب آپ کے ہاتھ کے نیچے رہے گا، آپ کی خدمت کرے گا، آپ کا ہاتھ بٹائے گا، جو بھی کوئی چیز اٹھانا ہو پٹکنا ہو کچھ بھی آپ کی خدمت کے لیے میں غلام کو بھیج رہی ہوں ساتھ میں، اگر آپ سب۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حقیقت وہ نہیں تھی، حقیقت یہ تھا کہ غلام کو حضرت خدیجہ نے یہ بتا دیا تھا کہ مجھے ان کے پورے سفر کی مکمل رپورٹ چاہیے، مجھے ان کے سفر کی، وہ تو ایک بہانہ تھا، اصل میں ان کو معلوم کرنا تھا کہ ان کی زندگی کیسی ہے، کیونکہ ان کی نگاہیں تلاش کر رہی تھی آخری نبی۔ تو غلام کو اس لیے بھیجی تھی کہ مجھے ان کے سفر کی مکمل رپورٹ چاہیے۔ اب جب غلام وقت ہو رہا ہے، شاید بات پوری نہیں ہوگی، اب جب غلام ساتھ میں گیا، میں پوری کرنے کی کوشش کروں گا جلدی جلدی۔ غلام جب ساتھ میں گیا تو راستے میں اس نے دیکھا، عجیب عجیب چیزیں دیکھا اس نے۔ سب سے پہلے تو اس نے یہ دیکھا کہ دھوپ کے وقت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ رہتا ہے، ایک بادل ہے جو ہمیشہ پیارے نبی پر سایہ کیا ہوا ہے۔ یہ عجیب چیز اس نے نوٹ کی، اور پھر اس نے نوٹ کیا، کیونکہ اس کو اسی لیے بھیجا تھا نا، اس نے یہ نوٹ کیا کہ جب اللہ کے نبی درختوں کے پاس سے گزرتے ہیں، پتھروں کے پاس سے گزرتے ہیں، تو درختوں سے پتھروں سے سلام کی آواز آتی ہے۔ اس نے یہ بھی نوٹ کیا۔ میں بالکل مختصر کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، بہت ساری باتیں ہیں، وقت نہیں ہے اس لیے بالکل مختصر کر کے بتا رہا ہوں۔ ملک شام کو پیارے نبی پہنچے، وہاں تجارت کرنا تھا، پورا قافلہ تھا۔ اور تجارت میں کیا ہوتا ہے، چیزیں ہوتی ہیں جو بیچنے کی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں خریدنے کی ہوتی ہیں۔ بہرحال تو پیارے نبی جو چیز بیچتے وہ بہت زیادہ قیمت میں بکتی، اور جو خریدنا چاہتے وہ بہت کم پیسوں میں مل جائے۔ یہ ساری چیزیں اس نے نوٹ کی، اور جب آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیارے نبی کے اخلاق اور پیارے نبی کے آئے یہ سارے واقعات، یہ پوری داستان اس غلام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سنائی، تو حضرت خدیجہ کے دل کو اطمینان ہو گیا کہ اللہ کی قسم یہی آخری نبی ہے۔ لیکن اب نکاح کیسے ہوگا؟ میری عمر تو 40 ہے، ان کی عمر تو 25 ہے، 24-25 ہے، 1-2 سال اس میں گزر گئے۔ کوئی نوجوان کسی 40 سال کی عمر سے نکاح کرے، نکاح کیسے ہوگا؟ ڈر۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سہیلی سے اس کا تذکرہ کیا۔ ان کی سہیلی نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ سہیلی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور جا کر ایسے ہی باتوں میں کہنے لگی کہ محمد اب تو آپ کاروبار بھی کرنے لگے ہیں، معاشی حالت بھی آپ کی بہت اچھی ہے، آپ کی عمر بھی 24-25 ہونے کو ہے، آپ نکاح کیوں نہیں کرتے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے کون نکاح کرے گا، کیوں کرے گا؟ تو حضرت وہ جو سہیلی تھی نا، وہ کہنے لگی کہ خدیجہ کیسے رہے گی؟ پورے عرب کو معلوم تھا خدیجہ مالدار خاتون ہے، بڑے بڑے سرمایہ داروں نے، بڑے بڑے تاجروں نے رشتے بھیجے، لیکن کسی کا رشتہ قبول نہیں کیا، سب انکار ہے، خدیجہ مجھ سے کیوں نکاح کرے گی؟ وہ کہنے لگی کہ نہیں، اگر آپ راضی ہیں تو مجھ پر چھوڑ دو، میں ان کو راضی کر لوں گی۔ تو بہرحال اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہو گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو تمنا تھی کہ میں ان کی نوکرانی بن کر زندگی گزاروں، میں ان کی خادمہ بن کر زندگی گزاروں، ہمیشہ ان کو ڈر تھا
کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نبی کو تلاش کرنے میں مجھ سے دیر ہو جائے اور یہ سعادت مندی کسی اور عورت کے حصے میں آ جائے۔ اللہ نے ان کے دل کی اس تمنا کو پوری کی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں وہ آئیں، اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، اور مکے کی سب سے معزز سب سے مالدار خاتون پیارے نبی کے نکاح میں آنے کے بعد کیا ہوا، اپنا سارا مال سب کچھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر، اللہ کے لائے ہوئے دین پر، تقاضوں پر، دین کے تقاضوں پر لٹا دیتی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں اس آیت کے تحت جو میں آپ سے کہنا چاہتا تھا، لیکن وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ پھر اسی آیت کے تحت آپ کے سامنے بات ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو بھی دین کو سمجھنے، اللہ کی محبت کو سمجھنے اور پیارے نبی کے احسانات جو ہم پر ہیں ان احسانات کو سمجھ کر اللہ کا، پیارے نبی کا اور دین کے سارے حقوق کو ادا کرتے ہوئے اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔